إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جمعے کی رات ہے اور جمعے کی رات کو یعنی جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث ہوتی ہے اور پیر منگل بدھ یہ 3 دن عشاء کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے درس قرآن ہوتا ہے. اللہ سے دعا بھی اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے ان دروس کو قبول فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آج 2 احادیث ہیں اور دونوں کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلی حدیث اور دوسری حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے. عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. دوبارہ حدیث پڑھتا ہوں، یا حدیث فہم و غور پر تاکید. عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری. دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواہ ابو داود والترمذی. یہ کتاب الاخلاق ہے اور کتاب الاخلاق میں سب سے پہلے حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے رحم دلی اور بے رحمی کے بارے میں احادیث ذکر کیے ہیں، جمع فرمائے ہیں. پہلی حدیث کو حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے ہیں. دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحمت کرے گا. ان دونوں احادیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کسے کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں کہ کسی بھی مخلوق کو
کسی بھی مخلوق کو، چاہے مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی غیر ہو، چاہے اپنی جماعت کا ہو یا کسی اور جماعت کا ہو، اپنا مسلک والا ہو یا دوسرے مسلک کا اللہ کا بندہ ہو، اپنی زبان کا ہو یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، عربی بولنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، کوئی بھی رنگ کا، کسی بھی ملک کا، اس کو آپ نے کسی تکلیف میں دیکھا، کسی پریشانی میں دیکھا، کسی مصیبت میں دیکھا، مثال کے طور پہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، یا ویسے جو ہے رو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، اس وقت آپ کے دل میں اس کے لیے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اب اس کیفیت کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے لیے میرے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا آپ کے دل میں یا کسی بھی دیکھنے والے، اب اس کیفیت کو ہم دیکھیں گے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے یا جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اس تکلیف کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، اس کے اس پریشانی کو میں کیسے دور کر سکتا ہوں، دا غم دا څنګه زه په خوشحالي بدلولی شم چې دا غم کم شي، ختم شي، دا ضرورت څنګه زه پورا کم۔ ممکن ہے کہ آپ وہ ضرورت پوری نہ کر سکتے ہو، ممکن ہے، یا ممکن ہے کہ آپ وہ ضرورت پوری، یہ بات دل میں آ گئی، یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کی یہ حاجت میں کیسے پوری کروں، اس کی یہ پریشانی میں کیسے دور کروں، اس کے اس غم کو میں کیسے ہلکا کروں، میں اس کے کام آ جاؤں، میں اس کی خدمت کروں، میں اس کی مدد کروں، اس کا ساتھ دوں، تو اس کو رحم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں۔ جو اللہ کے بندے ایمان سے، اسلام سے محروم ہیں، جن کو غیر مسلم کہتے ہیں، ہم کافر کہتے ہیں یا کوئی بھی، اب وہ بیچارے وہ ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں، کلمے سے محروم ہیں، یہ کیسے جو ہے وہ زندگی ہے جو جس زندگی میں ایمان نہ ہو، جس دل میں ایمان نہ ہو، کلمین بغیر جون تیراول دا خو مرگ دے گا نا، دا خو سے جون دے، دا اسلام نہ بغیر زندگی تیراول، دا قرآن نہ بغیر، تو اب دل میں رحم ہو، یا اللہ یہ کیسے جو ہے ایمان والے بن جائیں، یہ کیسے اسلام والے بن جائیں، یہ کیسے اللہ کے راستے صراط مستقیم پہ آ جائیں، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ تو بڑی تکلیف ہوگی نا، آخرت کی پریشانی تو بڑی ہوگی نا۔ تو چاہے دنیا کی کسی تکلیف میں نے کسی کو دیکھا یا آپ نے کسی کو دیکھا اور دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں رحم، اس کو کہتے ہیں ترس، مہربانی۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہے، اگر یہ کیفیت دل میں نہیں ہے، پرواہ نشتا، بس تکلیف ہے نا، بس پلکار بک او یا کیفیت تو پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، جو میری زبان کے لوگ ہیں، میرے مسلک کے لوگ ہیں، میرے پارٹی کے لوگ ہیں، میرے قوم کے لوگ ہیں، میری زبان کے لوگ ہیں، میرے ملک کے لوگ ہیں، تو پھر اس کو
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث شریف میں جو ہم پڑھ رہے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا. تو یہ فضیلت پھر نہیں ملے گی. ثواب تو مل جائے گا لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ اس شخص کو ملتی ہے جو تمام انسانوں پر مہربان ہوتا ہے، تمام انسانوں پہ رحم، تمام انسانوں کے لیے اس کے دل میں ترس پیدا ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو مہربانی اور رحم و کرم. آپ کسی اور پہ رحم کریں گے تو ہم کسی پر کیا رحم کر سکتے ہیں؟ من پچاوانے سر رحم ہوگو پچاوانے ترسو کرو من چاہتا پارا سوکو اس تو شکو لے گا نا سب معمولی ہوتے جو بندہ بسی سے خوشحال ہے بسی. لیکن اللہ پاک جب کسی پر رحم فرماتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق رحم فرماتا ہے. اللہ کی رحمت اس کی برکت سے ایسے لوگوں کی اور ایسے انسانوں کی جو ہے وہ دنیا کے مشکلات بھی آسان ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک اپنا قرب عطا فرماتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ مجھے آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اور تمام لوگوں کو اللہ دوسرے بندوں کے لیے رحم کرنے والا بنا دے. ہمارے دلوں میں ہمارے قلوب میں اے اللہ جو دوسرے مخلوق کے لیے دوسرے انسانوں کے لیے اللہ جو رحم کا پیدا ہونا ہے مطلوب ہے وہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ صفت رحمت اے اللہ انسانوں کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے پیدا فرما. اے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شفیق ہو مہربان ہو. اے اللہ یہ منظر قائم فرما. اے اللہ یہ نقشہ قائم فرما. اے اللہ چھوٹے بڑوں کا ادب کریں اور بڑے جو ہے چھوٹوں پر شفقت کریں. بچے والدین کے خدمت کریں، والدین کی دعائیں لیں، شاگرد استادوں کی دعائیں لیں اور والدین اور استاد اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں پر رحم و کرم فرمائیں. اے اللہ یہ فضا یہ صفات ہم سب کو نصیب فرما. اللہم اجعلنا من الذین یرحم الناس ولا تجعلنا من الذین لا یرحم الناس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کچھ دی جماعت تم دعا کو دی مسجد تم دعا کو اللہ جل شانہ دا مسجد دا علم و دا عمل و دا تقوی و بہترین مرکز و گرزی کم خلق جدی مسجد پر تعمیر کی پا آبادی کی دلاس و دخپو محنت کرے دے دا مال و دا پیسی کاری کرے دے یا درس و تدریس کی یا اذان اقامت کی امامت کی یا موز کی اللہ دا طول و دا دارین و سعادت نصیب و فرمائے. جسم رکارون پا دی مسجد کی پاتی دی یا روان دی خدا پا خیر و عافیت سرا دی تمام کارکنانوں دا تمام مزدورانوں تمام محنت کو ان کو کوشش کو ان کو مزدوری کو ان کو دپارا اللہ جدید ضرورتوں دا حوائج و دا مزدوروں دپارا اللہ بہترین انتظام فرمائی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مبارک اشفدا بیماران پر دعا کی یاد کی اللہ پاک زمان استاد تمام مسلمانوں طول بیماران پر شفاء کامل عاجل نصیب و گرزی. والدین مور اپلار پر دعا کی یاد کی اللہ زمان استاد اور دا چاچے والدین وفات شہیدی اللہ دا طول مغفرت نصیب کی. استاذان مشران مشایخ و بزرگان دا حضرت آدم علیہ السلام نواخل ترس پوری جو سمرہ دا اللہ بندیان وفات شہیدی یا اللہ دا طول مغفرت نصیب کی دا طول درجات بلند کی دا تمام قبور دا جنت الفردوس نمونہ و غرزیں. اللہ زمین دا ملک و دا وطن حفاظتو کی دا دی ملک دا محافظین حفاظتو کی. اللہ دا عالم اسلام حفاظتو کی دا حرمین الشریفین حفاظت فرمائے. زمین دا مساجد و مدارس و خانقاہون و مراکز و دا تمام دینی شعبوں اے اللہ تا حفاظت فرمائے. اتفاق و اتحاد نصیب و غرزیں. حاجتنا ضرورتنا یا اللہ دا غیب و خزاننا پورو غرزیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ.